یہ بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور وہ کون اولیاء ہے کہ جن سے آپ کا مقام بلند و بالا ہے؟ دیکھیے بالکل یہ بہت سی سندوں سے یہ قول آپ کا مروی ہے۔ اگر آپ بہجت الاسرار اٹھا کے پڑھ لیں کتاب، اس میں کئی سندوں سے اس قول کی تائید اور توثیق لکھی ہے اور اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کی مسجد میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا، جبکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اعظام بیٹھے ہوئے تھے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ولی کی گردن پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرا مقام و مرتبہ ان سے بلند و بالا ہے۔ اور جب اکابرین اس قسم کی کوئی جملہ زبان سے نکالتے ہیں تو حقیقتاً وہ نکالتے نہیں بلکہ کلوایا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے جو بہجت الاسرار میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی میں کئی اکابرین نے یہی بیان فرمایا کہ یہ اصل میں آپ نے کہا نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے نکلوایا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بالکل قول موجود ہے اور صحیح ہے، اور اس قول کو سن کر معاذاللہ آپ کسی بزرگ سے یوں گمان نہ کریں کہ یہ اپنے بارے میں ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرمایا تو آپ نے اس دعوے کو کیا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون اولیاء اعظام ہے۔ دیکھیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے۔ پہلے وہ درجہ ولایت طے کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ خود ان کو روحانی ایسی ترقیوں تک پہنچاتا ہے کہ بار نبوت وہ اٹھانے کے بالکل روحانی اعتبار سے ہر لحاظ سے قابل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اعلان نبوت کا حکم دے دیتا ہے اور وہ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ایسے ہر صحابی ولی ضرور ہوگا، اور اس کے بعد پھر تابعین جو ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد اور اولیاء اعظام۔ تو اس کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو کیا مابعد نبیوں سے بھی افضل ہے، صحابہ سے افضل ہے، تابعین سے؟ تو نہیں، بلکہ علماء نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ لفظ ولی عرف میں ہمارے اس ماحول میں جن پر بولا جاتا ہے وہ یہاں مراد ہوں گے، وہ نہیں جن کے لیے ولی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہر نبی ولی ضرور ہے لیکن نبیوں کو اولیاء نہیں کہا جاتا، ولی ہمارے عرف میں نہیں کہا جاتا، لہذا وہ تو اس سے خارج ہے، گویا کہ وہ آپ سے افضل ہے۔ اسی طرح کسی صحابی کے لیے ولی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ ولی ہے، استعمال لفظ نہیں کیا جاتا، لہذا صحابہ بھی اس سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے جو اکابر تابعین ہیں جن میں خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اسی طرح خواجہ حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جو اکابر تابعین ہیں وہ بھی اس سے خارج ہیں۔ ہاں اصاغر تابعین کہ جو بالکل مطلب یہ کہ اتنے زہد و تقوی کے بلند مقام پر نہ تھے، ان کے بعد سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور پھر آپ سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئیں گے سب سے آپ افضل ہیں۔ تو گویا کہ نبیوں، صحابہ اور اکابر تابعین کو ہٹا دیں، ان کے بعد جتنے آپ کے زمانے تک ولی آئے اور پھر آپ کے زمانے سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے ولی آئے ان سب سے آپ افضل ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا تھا۔ غوث ایک خاص مقام ہے اولیاء کا اور بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک غوثیت صغریٰ ہوتی ہے، کبریٰ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا تھا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مقام پر فائز ہوں گے، یعنی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے۔
گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حسن حسینی سید ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن حسینی سید ہوں گے، یہ دونوں ایک مقام کے ہیں بالکل برابر۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غوث کبریٰ چھین کر آپ کو دے دی جائے، بلکہ آپ اپنے مقام پر ہوں گے اور وہ اپنے مقام پر، اور آپ کا یہ معاملہ برابر ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ کیا جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں بات بیان کی گئی، بلکہ یہ اکابری نے تو یہ بیان کیا کہ وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جیسے کوئی گیا شخص اور وہاں دفن ہو گیا تو کیا وہ بھی جنت پہ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض جو اہل کشف تھے انہوں نے یہ دیکھا، اہل کشف کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس طرح کا الٹا سیدھا آدمی وہاں دفن ہو گیا، اس کی لاش کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ یہ اہل کشف کا معاملہ، میں کوئی حدیث یا قرآن کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا، اللہ نے ان پہ انکشاف فرمایا۔ تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات اور شہادت کے ساتھ وفات طلب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن یہ دوسری بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے۔